بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن مالك البهزية رضي الله عنها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، قلت يا رسول الله من خير الناس فيها؟ قال: رجل في ماشيته يؤدي حقها ويعبد ربه، ورجل آخذ برأس فرسه يخيف العدو ويخوفونه. رواہ الترمذی. حضرت مالک البہزیہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، ان سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا تذکرہ کیا. ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنةً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا تذکرہ کیا. فقربها، اور اس کو قریب بتلایا، یعنی اس فتنے کے وقوع کا وقت قریب ہی بتلایا. یا قریب بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوصاف اور اس کی صفات اتنا کھول کھول کر بیان فرمائی کہ اس فتنے کا سمجھنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذہن کے بالکل قریب ہو گیا. اس کا سمجھنا ان کے لیے کوئی مبہم اور پوشیدہ چیز نہیں رہا. تو ایک ایسے قریبی اور واضح فتنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تذکرہ کیا. قلت یا رسول اللہ، حضرت مالک رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، من خیر الناس فیہا، اس فتنے کے زمانے میں جس کا آپ ابھی تذکرہ فرما رہے ہیں، اس فتنے کے زمانے میں سب سے بہتر شخص کون ہوگا؟ اس فتنے کے زمانے میں سب سے اچھا آدمی جو اس فتنے سے محفوظ ہو اور فتنے کے اثرات اور اس کی شرانگیزیوں سے بچا ہوا ہو، ایسا بہترین آدمی کون ہوگا؟ قال: رجل فی ماشیته یؤدی حقها ویعبد ربہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے مویشیوں کے درمیان ہو اور ان کے حقوق کو ادا کر رہا ہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کر رہا ہو. وہ شخص جو اپنے مویشیوں میں لگا رہا ہو، کیونکہ اس زمانے کے اندر عام طور پر مویشی پالن اور اس کا کاروبار ہوتا تھا، اونٹوں کی شکل میں، گھوڑوں کی شکل میں، بھیڑوں کی شکل میں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خاص اس کا تذکرہ فرمایا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس فتنے کے زمانے میں بہترین آدمی وہ ہوگا جو اپنے جائز اور ضروری کاروبار میں، چاہے وہ مویشی کی شکل میں ہو یا کوئی اور بھی جائز کاروبار ہو، وہ اپنے کاروبار میں مشغول ہو اور کاروبار کا جائز حق اور ذمہ داری ادا کرنے میں لگا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے پروردگار کی بندگی اور عبادت بھی کر رہا ہو. پروردگار کے جو تقاضے آئیں اس کے کاروبار کے تعلق سے، اس کے مال کے خرچ کرنے کے تعلق سے، یا اور جو بدنی عبادتیں، نماز، روزہ وغیرہ جو بھی تذکرہ اور ضرورت جب پڑے، سب کی ادائیگی کر رہا ہو، تو ایسا شخص فتنے کے زمانے میں بہترین ہے. وہ ادھر ادھر بھیڑ بھاڑ میں اور فتنے کی باتوں میں مبتلا نہیں رہتا، بلکہ وہ صرف اپنے جائز کاروبار میں مشغول ہے، لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، بہت زیادہ اختلاط لوگوں کے بیچ نہیں رکھتا ہے، اور جب عبادت کا وقت ہوتا ہے عبادت کرتا ہے. تو ایسا شخص فتنے کے زمانے میں وہ بہتر ہوگا کہ فتنہ پرور لوگ جب فتنہ پھیلا رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ان کا اختلاط نہیں ہوگا، اس کے ضروری جائز کاروبار اور اس کی مشغولیات اس کو دوسرے کہیں کسی فالتو کاموں میں لگنے کا موقع نہیں دیں گی، تو وہ فتنوں کی مجلسوں سے بچا رہے گا. تو فتنوں کی تاریکیوں سے اور فتنوں کی گمراہیوں کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ ان چیزوں سے بچا ہوا رہے گا.
اس لیے فتنے کے زمانے میں فرمایا کہ وہ انسان بہتر ہے جو اپنے مویشی میں مشغول ہو اور ان کے حقوق ادا کرنے میں لگا ہو، یعنی اپنے جائز دنیاوی ضروری کاروبار سے صرف مطلب رکھتا ہو اور وقت پر عبادت کر رہا ہو۔ وَرَجُلٌ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ يُخِيفُ الْعَدُوَّ وَيُخَوِّفُونَهُ، اور دوسرے وہ شخص بہتر ہوگا فتنے کے زمانے میں جو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے سر کو پکڑے ہوئے ہو، یعنی سر میں جو نکیل اور لگام لگی ہوئی ہے رسی اس کو پکڑے ہوئے ہو، اس حال میں کہ وہ دشمن کو ڈرا رہا ہو اور دشمن اس کو ڈرا رہے ہیں۔ یعنی فتنے کے زمانے میں ایک وہ شخص بہتر ہوگا اور فتنے کے اثرات سے محفوظ ہوگا جو فتنے کے زمانے میں جہاد کے لیے پورے طریقے سے کمر بستہ اور تیار ہو، اس کے لیے گھوڑوں کو سدا رہا ہو، تیاریاں کر رہا ہو، اور وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اسلام اور خدا کے دشمنوں کو ڈرانے اور زیر کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور وہ بھی اس کو اگر ڈرائیں تو ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، چاہے حق کے غلبہ کے لیے اس کافروں کو اور دشمنان خدا سے وہ مقابلہ کر کے ان کو قتل کر دے یا خود ان کے ہاتھوں شہید ہو جائے۔ ایسا شخص فتنوں کے زمانوں کے اندر بہتر ہوگا، اس لیے کہ اس کے ذریعے بھی جو جہاد کی تیاری کیے ہوئے ہے اور اس کے جو آلات و اسباب ہیں، اس کے ٹریننگ اور اس کی تیاریاں اس کے پاس ہیں، تو وہ اپنے دین و ایمان کو اپنے جہاد کی طاقت اور جہاد کی تیاری کے بلبوتے وہ اپنی ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے، یا کم از کم ایمان کی حفاظت کے لیے لڑ کر شہادت کا عظیم مقام پا سکتا ہے۔ اس لیے جب فتنوں کا زمانہ ہو تو یہی دو قسم کے لوگ بہتر کہے جا سکتے ہیں، یا تو اپنے کام سے کام رکھا جائے، لوگوں سے اختلاط نہ ہو اور وقت پر ضروری عبادات کی انجام دہی ہو، یا پھر اتنا حوصلہ اور ہمت ہو کہ دشمنان خدا کو زیر کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو ادھر ادھر زیر اور ضائع کرنے کے بجائے جہاد کی تیاری میں لگے رہا جائے اور اس کی صلاحیت پیدا کی جائے، تاکہ جب دشمن خدا اگر حاوی ہوں، مسلط ہونا چاہیں تو ان سے مقابلہ کر سکے اور ان کے حملوں کا جواب دے سکے۔ یہی دو شخص فتنوں کے زمانوں کے اندر بہتر ہوں گے۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستكون فتنة تستنزف العرب قتلاها في النار اللسان فيها أشد من وقع السيف رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، ستکون فتنۃ، عنقریب ایک بڑا فتنہ ظاہر ہوگا، تستنزف العرب، جو پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، فتنہ پورے ممالک عرب کو اپنی لپیٹ اور اپنے گھیراؤ کے اندر لے لے گا، قتلاہا فی النار، اس فتنے کے زمانے میں قتل کیے گئے لوگ جہنم کے اندر ہوں گے۔ فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ برپا ہوگا کہ پورا عرب اس کے لپیٹ میں آ جائے گا، اور قتل و غارت گری اور خونریزی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس میں قتل کرنے والا تو جہنم میں ہوگا ہی، جو قتل کیا جائے گا وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ اس لیے کہ ہر فریق، سب کے سب لوگ دین کے لیے لڑنے والے نہیں ہوں گے، وہ اپنی شطوت، اپنی بلندی اور اپنی سلطنت اور اپنے وقار کے لیے لڑ رہے ہوں گے۔ جو مرا ہے، قتل کیا گیا ہے، وہ بھی لڑنے آیا تھا اپنے ہی وقار کے لیے، کمزور پڑ گیا، قتل کر دیا گیا، تو اس کی نیت بھی اپنے ہی نفس اور بادشاہت اور اپنے اقتدار کو غالب کرنے کی تھی، اس لیے اس کا قتل کیا جانا یہ اس کو شہادت کے مقام پر نہیں پہنچائے گا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اور جو قتل کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی اقتدار اور بادشاہت کے لالچ میں یہ عمل خونریزی کا کریں گے، تو وہ قاتل ہو کر بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو قتل کیے جائیں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ غور کیا جائے تو اس فتنے کے اثرات کا ظہور
جس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ کوئی زمانہ اور وقت کے ساتھ آپ نے مقید تو نہیں کیا ہے، مختلف زمانوں کے اندر چھوٹے بڑے فتنے عربوں کے اندر ظاہر ہوتے رہے ہیں اور قتل و غارت گری بھی ہوئی ہے، لیکن اس وقت بلا شبہ پورا کا پورا بلاد عرب زبردست فتنے کے اندر مبتلا ہے، اور سب کے سب اپنے اقتدار کے ہی ہوس اور اس کے لالچ کے اندر ہی مقابلہ آرائی کر رہے ہیں۔ کسی کا مقصد دین کی سربلندی اور اسلام کے کلمے کی سربلندی اور احکام اسلام کو نافذ کرنا کسی بھی عرب حکمراں کا عام طور پر یہ مقصد نہیں رہ گیا ہے، صرف اپنی عیاشی، عیش پرستی اور اپنی سلطنت اور بادشاہت قائم کرنا یہ ان کا مزاج اور عادت بن چکی ہے۔ تو ایسا ماحول جب ہو تو ایسے وقت میں قتل کرنے والے اور قتل کیے جانے والے سب کے سب جہنم کے اندر ہوں گے۔ اللسان فیہا اشد من وقع السیف، فرما رہے ہیں کہ وہ فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ اس فتنے کے زمانے میں زبان سے کچھ بولنا تلوار سے قتل کیے جانے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ آج یہی ماحول ہے عربوں کے اندر کہ اسلام کی حمایت میں اور حق کی حمایت میں حق کی کوئی بات بولنا بہت مشکل چلا جا رہا ہے۔ جو بھی حق کی بات کوئی بولتا ہے اس کو جیل میں ٹھوس دیا جاتا ہے اور قتل کر دیا جاتا ہے، پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ تو تلوار سے قتل کیا جانا یہ آسان ہے، لیکن اس وقت حق کی بات زبان پر لانا اور جو لوگ اقتدار کے لیے، بادشاہت کے لیے لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں زبان درازی کرنا یہ تلوار سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا۔ ایک تو یہ کہ کوئی کسی کے خلاف تلوار نکالے پھر وہ بدلے میں قتل کیے جائے، یہ تو آسان ہے کہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ وہ مقابلہ آرائی پر آیا تھا اس لیے مارا گیا، لیکن یہاں یہ ہے کہ ان کے غلط پر طعن و تشنیع کرنا، تنقید کرنا اور حق بات زبان سے نکالنا یہ تلوار سے بھی زیادہ سنگین ثابت ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی جو بیان فرمائی تھی، نہ اس کا کوئی وقت متعین فرمایا ہے نہ کوئی زمانہ متعین فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ صورتحال ماضی میں بھی کبھی گزری ہو، لیکن آج ہم لوگوں کے زمانے میں عربوں کی جو صورتحال ہے ان کی بادشاہت اور ہوس کو لے کر اور حق بولنے والے، اسلام کا درد رکھنے والے لوگوں کا حال دیکھ کر یہ صورتحال ہو بہو آج عرب کے ماحول پر صادق آتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له وإشراف اللسان فيها كوقوع السيف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک بہرا، گونگا اور اندھا فتنہ ہوگا، ایک ایسا فتنہ ہوگا جو اندھا، بہرا اور گونگا ہوگا، یعنی انتہائی خطرناک ہوگا، بہت تاریک اور گھٹا ڈوب ہوگا۔ فتنہ کے نتیجے میں گمراہی اتنی عام ہوگی کہ لوگ حق بات کو نہ دیکھ پائیں گے، نہ سن پائیں گے اور نہ حق بات بول پائیں گے۔ تو گویا کہ اس زمانے میں لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہو جائیں گے، اور اتنی زیادہ لوگوں پر زبان پر گونگا پن اور نگاہ میں اندھا پن اور کان پر بہرا پن ایسا طاری ہوگا کہ گویا کہ وہ زمانہ ہی گویا کہ اندھا، بہرا اور گونگا ہے، وہ فتنہ ہی اندھا، بہرا، گونگا ہے۔ ایسا خطرناک اور تاریک دور فرماتے ہیں کہ عنقریب آئے گا، نہ آدمی اس میں حق کو پہچان سکے گا، نہ حق بات بول سکے گا، نہ حق بات سن سکے گا۔ اب فتنہ جو عموماً بولا جاتا ہے یہ صرف کوئی خون ریزی اور قتال اور لڑائی جھگڑے ہی کے واقعات نہیں ہیں، اور علل اعلان زبان کے ذریعے بدعت اور گمراہی پھیلایا جانا صرف یہی فتنہ نہیں ہے، مال کا بھی فتنہ ہوتا ہے، ہوس کا بھی فتنہ ہوتا ہے، اور دین سے اعراض اور منہ موڑنے کا بھی فتنہ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں فتنے کے اندر شامل ہیں۔ حالات آزمائش کے ایسے آئیں گے
کہ وہ زمانہ گویا بالکل اندھا بہرا اور گونگا ہو جائے گا، یعنی اس زمانے کے لوگ اندھے ہو جائیں گے، ان کو حق نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایسی دنیا داری کے اندر اور دین سے اتنا دور ہو چکے ہوں گے، دنیا داری ایسی کوٹ کوٹ کر ان کے اندر پلائی جا چکی ہوگی کہ اب ان کو حق نظر نہیں آئے گا۔ جیسے آج ہے بڑی تعداد کے اندر جن کا گھٹی کے اندر صرف دنیا پلا دی گئی ہے، مال بڑی بڑی مقدار میں آنا چاہیے، حلال ہے کہ حرام، ان کی آنکھ کچھ دیکھنے کے لیے، ان کا کان کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس راستے سے بھی مال آ رہا ہے اور بڑی مقدار میں آ رہا ہے، چاہے وہ کھلے طور پر حرام ہو، مسلمانوں کا بڑا طبقہ اس کو بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور بلا کسی خوف و خطر اس کو قبول کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ ایسے مالوں کے حاصل کرنے کے پیچھے رات و دن لگا ہوا ہے۔ اسی طرح اور دیگر دین کے شعبوں کے تعلق سے بھی بڑی تعداد میں لوگ اس طرح کے جب مادی اور مالی اعتبار سے راہ سے ہٹتے ہیں تو مال کی تاریکی اور مال کی خواصت اور حرام مال کا بدن کے اندر ملتے رہنا، یہ انسان کے دل و دماغ کو روحانی طور پر اور مفلوج کر دیتا ہے۔ حق کو سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، حق بات سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ آج دیکھیے دینی مجالس کے اندر کتنی بڑی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں، دین کی باتیں سننے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں، دین کی باتیں سمجھنے کے لیے اور دین کی بات دیکھنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں۔ بڑی تعداد پرسنٹیج کے اعتبار سے اب مسلمانوں کی وہ ہے جو دین کی باتوں کو سننے کے لیے، واعظ و نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دینی رہنمائی کو وہ دیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ سننے کے لیے تیار ہے، نہ علماء کے پاس جانے کے لیے تیار ہے۔ مال کی ہوس دل، دماغ اور گھٹی کے اندر پلا دی گئی ہے۔ مال کی کثرت جس راستے سے آئے، چاہے شریعت پامال کر کے آئے، انسان مال کی کثرت کو اور بڑی مقدار کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن دین کو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہی فتنے کا دور ہے، وہی گویا ہم اندھے اور بہرے اور گونگے اب فتنے کے دور کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا جا رہا ہے، حق دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں، سننا نہیں چاہ رہے ہیں، سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ فرما رہے تھے کہ عنقریب ایسا دور آئے گا کہ ایسا تاریک اور گھٹاٹوپ فتنے کا زمانہ ہوگا کہ لوگ اس وقت حق بات اور دین کی بات سمجھنے، سننے اور دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ من اشرف لہا، جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا، جو اس فتنے کی طرف جھانکے گا، اس میں گھسنا چاہے، قریب ہونے کی کوشش کرے گا، استشرفت لہو، وہ فتنہ اس کو کھینچ لے گا۔ امن میں وہی رہے گا جس کے بارے میں اوپر کہا گیا کہ جو اپنے ضروری کاروبار سے، اپنے گھر سے مطلب وقت آیا، عبادت ادا کر لی، نکلا، اور جہاں اس کا ضروری کام دین کا یا دنیا کا فارغ ہوا، فوراً وہ گھر، فالتو وقت ذرا بھی گھر کے باہر کے مجلسوں اور ماحول کے اندر نہیں دے رہا ہے، وہی محفوظ ہے۔ اور گھر کے باہر کا ماحول اس زمانے کے اندر بلا شبہ اب چھوٹا چاہے بڑا، کہیں کا ماحول چھوٹے فتنے کا ہے، کہیں کا ماحول بڑے فتنے کا ہے، کسی بیٹھک میں چھوٹے فتنے کی بات ہے، کسی بیٹھک میں بڑے فتنے کی بات ہے، لیکن ہر طرف اب آزمائش کی ہی باتیں ہیں۔ لہذا حفاظت میں اور ایمان کی سلامتی میں وہی ہوگا جو صرف اپنے ضروری جائز کاموں کے لیے اپنے گھر میں لگا ہو اور اس کی جائز ضرورت کے لیے باہر نکل رہا ہو اور دینی ضروریات اور تقاضے پر نکل رہا ہو، وہی عافیت میں ہے۔ ورنہ جو ذرا بھی کہہ رہے ہیں فتنے کی طرف جھانکے گا، صرف جھانک کر دیکھے گا، اس کی طرف ابھی بڑھا نہیں ہے، استشرفت لہو، فتنہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوُقُوعِ السَّيْفِ، اور اس فتنے کے زمانے میں زبان چلانا، زبان سے کوئی بات کہنا، لوگوں کو سمجھا دینا کہ بھائی اس طرح کی بیٹھک مت کرو، یا بیٹھک میں اس طرح کی باتیں مت کرو، یا اس بیٹھک میں جہاں لوگ عموماً شرانگیزیوں کی بات کر رہے ہیں، فتنہ کی بات کر رہے ہیں، اس میں بیٹھ کر دین حق کی کوئی سچی اور واقعی بات کہنا، زبان سے نکالنا، کہہ رہے فتنے کے زمانے میں زبان سے کچھ بولنا یہ تلوار چلانے کے معنی تو ہوگا۔ کوئی بات کہنا گویا اپنے اوپر تلوار چلانا ہے۔ اب اس کے بعد لوگ کیا ذلیل کرنے پر آ جائیں گے، رسوا کرنے پر آ جائیں گے، ہو سکتا ہے مارنے اور پیٹنے پر آ جائیں گے،
وہ ایسا خطرناک دور آ جائے گا۔ عمومی طور پر اگرچہ ہمارا کلی طور پر یہ زمانہ ایسا ابھی نہیں ہے، لیکن بکثرت علاقوں اور محلوں اور بستیوں کے اندر بلا شبہ ایسا دور ہے کہ گمراہیاں اور جہالتیں اور جہلا کی مجلس میں ایسی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ آپ کوئی واقعی قرآن سے اور متواتر احادیث سے ثابت شدہ مسلمہ کوئی دین کی بات کہیں اور جو ان کے گمراہی اور فتنے کی بات کے خلاف ہو تو آپ پر مار بھی پڑ سکتی ہے، حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور ادنا درجہ تو یہ ہے کہ ذلت و رسوائی اور گالم گلوچ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان زمانوں کے اندر عافیت اس میں ہے کہ گوشے تنہائی میں رہو، جہاں تک ہو سکے تنہائی میں گھر کے اندر زندگی گزارو، اپنی اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کی فکر میں لگے رہو، اور بہت زیادہ باہر نکل کر فالتو مجلسوں کے اندر حاضر نہ ہو، ورنہ جو فتنے کے قریب پہنچے گا فتنہ اس کو جذب کر لے گا، اور کہیں اس ماحول کے اندر آپ نے کوئی حق بات بھی زبان سے نکال دی تو ذلت و رسوائی اور حملے وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وَإِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيهَا كَوُقُوعِ السَّيْفِ، اور فتنے کے زمانے کے اندر زبان چلانا، زبان سے کوئی بات کہنا، اصلاح کی، نصیحت کی یا حق کی کوئی بات کہنا، یہ اپنے اوپر تلوار چلانے کی طرح ہے، یعنی اس کے نتیجے میں انسان کے اپنے اوپر تلوار پڑ سکتی ہے، ذلت و رسوائی ہو سکتی ہے، اس کو مارا پیٹا جا سکتا ہے۔ تو یہ ان احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع بموقع قوموں کے بدلتے حالات کی نشاندہی فرما رہے ہیں، اور ان حالات میں کون سا عمل ہمارے ایمان کے لیے مضر ہو سکتا ہے اس کو بھی بتلا رہے ہیں، اور کیا چیز ہمارے لیے اس زمانے میں حفاظت کا نسخہ ہے وہی بتلا رہے ہیں۔ کتاب الفتن کی اس زمانے کے اندر احادیث کے سننے سے یہی فائدہ ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے حالات کا پتہ چلے گا کہ ہم کس ماحول کے اندر جی رہے ہیں، اور اس ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی سلامتی کے بارے میں نسخہ کیا ہے۔ ایک دم واضح طور پر یہ احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، ان کا ترجمہ سن رہے ہیں، تو ہمیں اپنے زمانے اور گرد و اطراف کا ماحول بالکل منطبق ہوتا نظر آ رہا ہے، اور واقعی وہ انسان بہت محفوظ ہے اور لوگوں کی زبانوں سے بچا ہوا ہے، جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اپنے گھر اور مسجد کا ہے، نہ وہ چائے کے ہوٹل کا ہے، نہ بیٹھکوں کا ہے، نہ فالتو اس کی کوئی گپ شپ کے مجلس ہے، کوئی دنیاوی تقاضا ہے ضروری تب وہ گھر سے نکل رہا ہے، یا عبادت کے لیے نکل رہا ہے، کسی ضروری گھریلو کام کے لیے نکل رہا ہے، بالکل مجلس کے اندر نہیں بیٹھ رہا ہے، وہ عام طور سے لوگوں کی زبان سے محفوظ رہ رہا ہے۔ اور اگر کوئی تذکرہ اور تبصرہ اس کے بارے میں کر بھی رہے ہوں گے تو وہ تو اپنے گھر کے کونے میں رہنے والا، اس کو کیا خبر، نہ اس کو کوئی خبر ہوگی نہ اس کو کوئی ٹینشن ہوگی، بتیانے والے ہی بتیائیں گے اور اس کی غیبت کا وبال خود انہی کے ذمہ ہوگا، اور یہ بس گھر اور مسجد اور ضروری کاموں کی آمد و رفت کے لیے نکلنے کی وجہ سے اپنے دین و ایمان کو بچا لے گا۔ ایسے ماحول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا بتلایا ہوا نسخہ یہی ہے، رجل فی معاشیتہ یؤدی حقہ، جو اپنے کاروبار کی جائز ضروریتوں میں مشغول ہو، لگا ہو، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگا ہو۔ ہم لوگ جس ملک کے اندر ہیں فی الحال اسی نسخے پر عمل پیرا رہنے والے ہیں، باقی وہ جو دوسرا طریقہ ہے جہاد والا، ابھی ہم اس ملک کے اس ماحول کے اندر نہیں ہیں، اور نہ اس کے لیے کوئی بات علانیہ طور پر کہی جا سکتی ہے، نہ اس کا ماحول ہے۔ بنیادی طور پر اپنی اس زمانے کے اندر بڑے سے بڑے کام کے لیے مالی استحکام کی ضرورت ہے، مالی مضبوطی کی ضرورت ہے، چاہے اگلا نسخہ عمل میں لایا جائے۔ اس لیے پہلے درجے میں ہم لوگوں کے لیے یہی نبوی نسخہ ہے کہ اپنی جائز معیشت میں وقت بڑھائیں، اس پر توجہ بڑھائیں، تاکہ ہماری معیشت، ہماری مالی مضبوطی ہو، تاکہ پھر ہم دین کے کوئی بڑے تقاضے پر مال صرف کر سکیں، اس کی تیاریاں کر سکیں، اور پھر اپنی نسلوں کو جو دین اور ایمان اور دنیا کی جائز ضروریات ہوں
اس کی تیاریوں سے آراستہ کر سکے، چاہے وہ تعلیم ہو، صنعت ہو، عرفت ہو اور جو دوسری ضروریات ہو، اس تعلق سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ نری تجارت اور نرا کاروبار پر توجہ نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ اس میں شریعت کی پاسداری بھی ہو اور اس کے علاوہ دیگر عبادات کی پابندی بھی ہو۔ یہی ہم سب کے لیے، خصوصاً ہم لوگ ہندوستانیوں کے لیے، یہی سب سے اہم اور بنیادی نسخہ ہے۔ اس لیے کہ اگلا جو بھی قدم ہم اٹھائیں گے، کوئی بھی بڑا سے بڑا کام ہم کریں گے، مال کے بغیر اس زمانے کے اندر نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو، ہر طبقے کو اس زمانے کے اندر اپنی معیشت پر بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور معیشت صرف کاروبار پر وقت بڑھانے اور کاروبار بڑھانے سے مضبوط نہیں ہوگی۔ آمدنی کو فضول خرچی سے بچانا، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے معیشت کو مضبوط کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ آدمی کبھی فقیر نہیں ہو سکتا جس کا خرچ اس کی آمدنی سے کم ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ نہیں ہے۔ 100% جو پونجی پتی لوگ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے، باقی متوسط اور نیچے لوگ بالکل 100% کہا جائے، ایسے لوگ ہیں جن کے خرچ ان کی آمدنی سے زیادہ ہے۔ اس لیے آدمی ہمیشہ قرض کے اندر ہے۔ جب قرض کے اندر ہے تو وہ ذہنی سکون میں نہیں ہے، الجھن میں ہے، ٹینشن میں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے، آپ کی تعلیم ہے کہ وہ آدمی کبھی محتاج نہیں ہو سکتا جس کا خرچ اس کی آمدنی سے کم ہو۔ آمدنی 10 روپے ہے اور اس کا خرچ 9 روپے ہے تو ہمیشہ اس کا 1 روپیہ بچتے بچتے ایک دن بہت بڑی پونجی ہو جائے گی۔ اور جس کی آمدنی 9 روپیہ ہو اور خرچ 10 روپیہ ہو تو وہ روزانہ 1 روپے کے قرض میں سال کے آخر میں ایک بڑا قرضدار و مقروض ہو جائے گا۔ اور جب کوئی بڑا پروگرام، اور جیسے ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ رواج کے مطابق کرے گا تو وہ پلس قرضہ لے کر کرے گا، مزید قرض کے اندر دبا رہ جائے گا۔ اس لیے ہمارے ماحول اور برادری میں عموماً مزدور طبقے کے لوگ اپنے گرہستوں کے قرض کے اندر یا اور دوسروں کے دبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے ہمت کے ساتھ یہ فیصلہ لینے کی کہ ہم اپنے فضول خرچیوں کو کم کریں گے، اور اس کے لیے لوگوں کے طعن و تشنیع کو اگر سننا بھی پڑے تو سن کر برداشت کر لیا جائے۔ یہ آسان ہے، اس کا کوئی دل پر اثر نہیں پڑتا، اور بجائے اس کے کہ قرض ہو اور اس کو ادا نہ کر پائیں اور وہ قرضدار نے 4 جگہ بیان کر دیا، تو جو ذلت و رسوائی اس میں ہے وہ اپنی تقریبات اور فضول خرچیوں کو کم کرنے میں نہیں ہے۔ تو یہ فتنے کے زمانے میں نبوی نسخہ بھی ہے معیشت پر توجہ کا، ادھر ادھر کی فضول مجلسوں سے، فضول خرچیات سے بچنے کا، اور پروردگار کی عبادت کا۔ ہم لوگ بلا شبہ اسی ایک فتنے کے دور کے اندر جی رہے ہیں۔ ہم لوگوں کے لیے اس زمانے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی نسخہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نسخے کو مضبوطی سے پکڑنے اور ہمت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔